آج کے بیان میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا حیران کن اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا بلکہ والدین کی عظمت کو سمجھنے پر بھی مجبور کر دے گا، والدین کی شان کو سمجھنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ کہانی ہے ایک عبادت گزار بیٹے کی جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، ماں کو دکھ دیا، ماں کو درد دیے، اور پھر اس کی زندگی کس طرح عذاب بن گئی۔ ماں کی نافرمانی کرنے والے عبادت گزار بیٹے کی زندگی کس طرح عذاب بن گئی۔ آخر عبادت گزار بیٹے نے ماں کو کون سے ایسے جملے بولے تھے، ماں کو کون سے ایسے الفاظ بولے تھے جن جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار کو ہاتھوں، پیروں اور آنکھوں سے محروم کر دیا۔ نوجوان بیٹے کو، عبادت گزار نوجوان کو ہاتھوں سے بھی محروم کر دیا، اللہ نے آنکھوں سے بھی محروم کر دیا اور پیروں سے بھی محروم کر دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ دوستو، ایک نوجوان تھا جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر چکا تھا۔ یہ نوجوان اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ماں بہت ضعیف تھی جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی اور ہمیشہ چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ ماں کا واحد سہارا اس کا نوجوان عبادت گزار بیٹا تھا جو دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اپنی ماں کے لیے کھانا بناتا، ماں کا منہ دھوتا، ماں کے ہاتھ دھوتا، ماں کو وضو کرواتا، ماں کو کھانا کھلاتا اور پھر خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ یہ نوجوان کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کی تعریف کرتے تھے، اسے اللہ والا کہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہتے، اے نوجوان، اللہ تمہاری ماں کی خدمت کے صدقے تمہیں جنت عطا کرے۔ اور اللہ بھی اس کی خدمت سے بہت زیادہ خوش تھا۔ جب وہ بوڑھی ماں کی خدمت کرتا، نوکری کرتا، تو اللہ بھی اس کی اس خدمت سے بہت زیادہ خوش تھا اور کہیں نہ کہیں سے رزق کا بندوبست ہو ہی جاتا تھا، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن اس نوجوان کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، ایک خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کے پاس جا کر کہا، اماں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سال حج پر جاؤں۔ اللہ کے گھر کی زیارت ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ فریضہ میں بھی ادا کر سکوں۔ ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، آج بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ماں چپ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں اداسی جھلکنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا حج پر چلا گیا تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ پھر ماں کی نوکری کون کرے گا؟ پھر ماں کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ وہ تو بیچاری چار پیسے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ ماں گہری سوچ میں ڈوب گئی، دل ہی دل میں کہنے لگی، میں تو معذور ہوں، چلنے پھرنے سے قاصر ہوں اور ہر وقت چار پئی پر پڑی رہتی ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہی میرا پہلا اور آخری سہارا ہے، جو میرے لیے کھانا بناتا ہے، میری خدمت کرتا ہے اور میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر یہ بھی مجھے چھوڑ کے حج پر چلا گیا تو میری خدمت کون کرے گا؟ ہمسائے جو حال پوچھنا گوارا نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی دوسرا رشتہ دار ہے جو میری خبر گیری کرے۔ میں ایک بوڑھی اور کمزور عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ یہ سب سوچ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ماں نے اپنے دل کی تکلیف کو چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نہیں، تم اس بار حج پر نہیں جاؤ گے بیٹا، ہرگز نہیں جاؤ گے حج کرنے، کیونکہ تمہاری ماں کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، تمہارا کوئی دوسرا بھائی نہیں، تمہاری کوئی بہن نہیں، تمہاری ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی سہارا ہے اور وہ سہارا تم ہو۔ تمہارا حج میری خدمت میں ہی ہے، تمہارا حج تیری ماں کی نوکری میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ حج کرنے والے پر ہی اللہ بہت زیادہ خوش ہو، کبھی کبھار ماں باپ کی خدمت کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا چہرہ محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے نا، اسے حج کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ بیٹا، تمہاری ماں کی خدمت ہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، اور یہی تمہارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ نوجوان بے قابو ہو گیا، اس کے دل میں غصے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا غصے میں آگ بگولا ہو گیا، وہ جذبات میں آ کر ماں کے سامنے چیخ پڑا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے بسی تھی، غصے میں آگ بگولا تھا، اس کا انداز تلخ ہو چکا تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، آپ کس طرح کی ماں ہو؟ کس طرح کی ماں ہو تم؟ بیٹا حج کرنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور آپ اسے روک رہی ہیں۔ میرے دل میں برسوں سے ایک خواب پل رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح اپنی آنکھوں سے روضہ رسول کی ضرور زیارت کروں گا، اللہ کے گھر کا طواف کروں، میرا دل چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، لیکن آپ مجھے اس خواب کو پورا کرنے سے روک رہی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے؟ تم کس طرح کی ماں ہو؟ کیا میں اپنے بچوں کو ایسے کہتی ہیں؟ نوجوان کی آواز بلند ہوتی گئی، عبادت گزار نوجوان کی آواز بلند ہوتی گئی، اور وہ اپنی ماں کے سامنے ادب کو بھول گیا کہ سامنے میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے۔ کہنے لگا، لوگوں کی مائیں تو اپنی اولاد کو زبردستی حج پر بھیجتی ہیں، زبردستی عمرہ کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اور ایک آپ ہیں جو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی حج کرنے سے روک رہی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی تیری خدمت میں گزار دی، تیرے لیے کھانا بنایا، تجھے سنبھالا، تجھے نہلایا، تجھے پلایا، کبھی بھی کسی موڑ پر بھی تیری بات کا انکار نہیں کیا، اور آج جب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روک رہی ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کا مطلب تم اندر سے اور ہو، باہر سے اور ہو۔ باہر سے تو مجھے دعائیں دیتی ہو اور اندر سے مجھے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتی، کس طرح کی ماں ہو؟ یہ تو منافقوں کی نشانی ہے، اندر سے اور باہر سے اور۔ بیٹا جذبات میں دب کر مزید کہنے لگا، کیسا دل ہے تیرا مسلمان، میں تو ایسی نہیں ہوتی جس طرح تو ہے۔ ماں بیٹے کا تلخ لہجہ سن رہی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ماں روتی رہی، لیکن ماں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جذبات میں ہے، اس کا بیٹا غصے میں ہے اور اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے، ماں کا ادب بھول گیا ہے، اس لیے وہ چپ رہی۔ لیکن اس کی بے ادبی ماں کے دل پر چھریوں کی طرح چلتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بیٹے نے ماں کی ایک بھی نہ سنی، اس کی فریاد کو نظر انداز کیا اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ ماں کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کر حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ماں جو چار پئی پر معذوری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، بے بسی کے عالم میں اپنے بیٹے کو دروازے سے باہر جاتا دیکھتی رہی، روتی رہی، بیٹے کو روکتی رہی، لیکن بیٹا نہ رکا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹے خوابوں کا بوجھ، وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ ماں تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن ماں کی خاموشی اندر ہی اندر سے چیخ رہی تھی۔ جب بیٹے کا سایہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر درد بھری آواز میں کہا، ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھ کر درد بھری آواز میں کہا، اللہ تو میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، تو میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، لیکن یاد رکھ اس نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ماں کو رلا کر گیا ہے،
اپنی ماں کو تڑپا کر گیا ہے، اپنی ماں کو بے عزت کر کے گیا ہے، بس تو ہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ ادھر وہ نوجوان جو ماں کو چھوڑ کر اپنی ضد کے سفر پر نکل چکا تھا، راستے میں ہر چند قدم پر رک کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور پھر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے محبوب کے روزے تک پہنچا دینا، میرے سفر کو آسان فرما اور میرے دل کی یہ خواہش پوری کر دے۔ ادھر ماں رو رہی ہے، ادھر بیٹا سفر کی طرف نکلا ہے اور دعا کر رہا ہے، اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعا اور بد دعا دونوں چل رہی ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی کے قریب پہنچا، رات کا وقت ہو چکا تھا میرے دوستو، اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے سوچا رات اسی بستی کے اندر گزار لیتا ہوں، لیکن بستی میں کوئی اسے جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس لیے وہ بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جا پہنچا، اپنا سامان ایک طرف رکھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے لگا۔ بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جا پہنچا، سامان ایک طرف رکھا، خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ نوجوان کے دل میں سکون تھا کہ وہ اپنے سفر کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سفر میں نہ صرف حج بلکہ اللہ کی آزمائش بھی اس کا انتظار کر رہی، ایک بہت بڑی مصیبت بھی اس کا انتظار کر رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اسی بستی میں ایک چور گھس آیا۔ یہ وہی بستی تھی جہاں اس عبادت گزار نوجوان نے قیام کیا ہوا تھا۔ بستی کے لوگ چور کے پیچھے بھاگنے لگے، گلیوں میں ہلچل مچ گئی، لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے لیے چور کے پیچھے دوڑنے لگے۔ چور اپنے بچاؤ کے لیے مسجد والی گلی سے گزرتا ہوا آگے بھاگ گیا، چور اپنے بچاؤ کے لیے مسجد والی گلی سے گزرتا ہوا آگے کو بھاگ گیا۔ لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ وہ چور مسجد میں چھپ گیا ہے، چور مسجد کے اندر چلا گیا۔ فوراً بستی والوں نے مسجد کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، وہاں انہوں نے ایک شخص کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اجنبی ہے، وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہے، جو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اللہ میرے سفر کو کامیاب بنانا، مجھے اپنے محبوب کے روزے تک ضرور پہنچا دینا اور میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ اب بستی والوں نے اسے دیکھ کر کہا، اچھا ایک تو چوری کرتا ہے، دوسرا سجدے کو بدنام کرتا ہے، تم نے چوری کے نام پر عبادت کو دھوکہ دیا، سجدے کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ایک تو چوری کرتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، دوسرا پھر سجدہ بدنام کرتا ہے، تمہیں ہر حال میں سزا ملنی چاہیے تاکہ تم دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنو، تمہیں ہر حال میں سزا ملنی چاہیے تاکہ تم دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنو۔ لوگوں نے اسے زبردستی سے سجدے سے اٹھایا اور گرفتار کر کے گاؤں کی عدالت میں لے گئے، اسے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے جیسے ہی معاملہ سنا کہ یہ ایک تو چوری کرتا ہے، پھر دوسرا یہ سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ سنتے ہی قاضی غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ قاضی نے غصے میں فیصلہ دیا کہ جس زبان سے اس نے سجدے کی بے حرمتی کی، جس زبان سے اس نے سجدے کو بدنام کیا، ابھی اور اسی وقت اس کی زبان کاٹ دی جائے، اور جن ہاتھوں سے اس نے چوری کی وہ ہاتھ بھی ختم کر دیے جائے، جن قدموں سے چل کر یہ مسجد میں آیا وہ قدم بھی اس سے چھین لیے جائیں، وہ قدم بھی کاٹ دیے جائیں، وہ پیر کاٹ دیے جائیں، اور جن آنکھوں سے اس نے مسجد دیکھی وہ آنکھیں بھی نکال دی جائیں، کیونکہ سجدہ بدنام کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جب قاضی نے کہا نا کہ سجدہ بدنام کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، یہ سنتے ہی وہ عبادت گزار بول پڑا، رو کر کہنے لگا، قاضی صاحب یوں نہ کہو کہ سجدہ کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ماں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ قاضی کا حکم سن کر قاضی نے کہا نا ابھی اور اسی وقت اس کی زبان ختم کر دو، کاٹ دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پیر کاٹ دو۔ قاضی کا حکم سنتے ہی جلادوں نے فوراً
اپنا عمل شروع کر دیا۔ نوجوان تڑپتا رہا، چیختا رہا کہ وہ بے قصور ہے، وہ تو حج کرنے کو جا رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی پکار نہ سنی، کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ آخر کار وہ نوجوان زبان، آنکھوں، ہاتھوں اور قدموں سے محروم ہو گیا، اس کے جسم کے تمام اعضاء کاٹ دیے گئے۔ اب زمین پر بے بسی کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کی نافرمانی کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا یہ حال ماں کی بد دعا اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اس کا یہ حال کیوں ہوا؟ ماں کی بد دعا نے اس کا یہ حال کیا۔ قاضی کی عدالت میں ابھی یہ عبادت گزار موجود ہی تھا، زمین پر بے بس پڑا ہی تھا، جسے سخت سزا دی جا چکی تھی۔ اب یہ پڑا ہی تھا، اسی دوران دوسری بستی کے کچھ لوگ قاضی کے پاس اپنا ایک فیصلہ لے کر پہنچے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس عبادت گزار پر پڑی، دوسری بستی کے لوگ قاضی کی عدالت میں فیصلے کے لیے آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس عبادت گزار پر پڑی جو ہاتھوں، پاؤں، زبان اور آنکھوں سے محروم ایک کونے میں بے بسی سے بیٹھا ہوا تھا، بے بس پڑا ہوا تھا، وہ حیرت اور غصے سے بول اٹھے، ارے نادانو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا اللہ والا تھا، یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ وہی شخص ہے جس کی دعا ہر بار قبول ہوتی ہے۔ ارے ہم تو اسے اپنا پیر مانتے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ تم نہیں جانتے کہ اس کے ہزاروں مریدین و معتقدین ہیں۔ اگر ان کے مریدوں کو معلوم ہو گیا، اگر اس بستی والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہائے! قاضی ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ قاضی کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا کہ کہیں بستی والوں کو پتہ چل جائے اور وہ مجھے بھی پکڑ لیں اور میرے لوگوں کو بھی پکڑ لیں، پھر ہم سے کہیں انتقام بھی نہ لیں۔ قاضی نے فوراً ہی معاملے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا۔ قاضی کانپتا ہوا خوف کا مارا اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ جلادو، رات کی تاریکی میں جب کوئی نہ دیکھے اسے اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ اس لاش کو اٹھاؤ جس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، جس کی آنکھیں نکال دی گئی،